قتل و غارتی. تو جب ریاست کا سربراہ وہ عوام کو یہ کہے کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، تو پھر رعایا کا اخلاق بھی تو اسی طرح ہوگا. پھر کیا ڈاکٹر ہے، کیا وکیل ہے، کیا طلبہ ہے، کیا پروفیسر ہیں، کیا کہتے ہیں ہیڈ آف دی اسٹیٹ، وزیر اعظم کو یہی کہتے ہیں نا. جب ریاست کا سربراہ جو ہے وہ بد اخلاق ہوگا تو یاد رکھیں رعایا بھی بد اخلاق ہوگی. وزیر اعظم صاحب آپ نے اپنی رعایا کو بد اخلاق بنایا ہے، تبھی وکیلوں نے بھی یہ رویہ اختیار کیا ہے، ڈاکٹروں نے بھی یہ رویہ اختیار کیا ہے، اور یونیورسٹی کے طلبہ نے بھی یہ رویہ اختیار کیا ہے. اپنے مخالفوں کے ساتھ رویہ سربراہ کا اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح کا تمہارا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مثالی زندگی ہے. مکہ کے لوگوں نے آپ کے اوپر کون سا ظلم تھا جو نہ کیا ہو، وہ کون سا جبر تھا جو آپ کے ساتھیوں پہ نہ کیا گیا ہو. آپ کے راستے میں کانٹے کھلارے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا، آپ کے صحابہ کو ریت پہ لٹایا گیا اور ان کو زخمی کیا گیا، ان کو ملک بدر کیا گیا. لیکن جب آپ غالب آئے، جب آپ مکہ پہ غالب آئے تو آپ نے صحابہ کو کیا تلقین کی؟ کیا میرے صحابہ دیکھنا جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے کچھ نہیں کہنا، جو بیت اللہ میں پناہ لے لے اسے کچھ نہیں کہنا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی پناہ دے دینا. بچوں کو اور عورتوں کو کچھ نہ کہنا، یا عورتوں کو جیل میں بھیج کے کہا جاتا ہے کہ ہم ان کو جیل سے نکلنے نہیں دیں گے. کوئی جرم بھی ثابت نہیں ہو سکا. پہلے جرم تو ثابت کرو، پھر جیل بھی کرو، پھر سزا بھی دو. اگر جرم ثابت ہے تو پھر اس کے اوپر وہ دفعہ لگاؤ. رسول اللہ نے کیا تعلیم دی کہ بچوں کو اور عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کا احترام کرنا. لیکن یہاں کیا ان چیزوں پہ عمل ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات کہ مکہ فتح ہو جاتا ہے، سارے مجرم بیت اللہ کے سین میں موجود ہیں. آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہوں؟ وہ چونکہ آپ کے خلق کو سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حکمران بد اخلاق نہیں ہے، یہ حکمران تو وہ ہے جس کے اخلاق کی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں. کہنے لگے کہ ہم آپ سے اچھائی کی توقع رکھتے ہیں، آپ ہمارے اچھے بھائی ہیں، اچھے بیٹے ہیں. اور آپ نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ جاؤ آج بھی میں تمہارے لیے وہی بات کہتا ہوں جو آج سے پہلے یوسف نے میں اپنے بھائیوں کے لیے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اگرچہ تمہارے اندر میرے چچا کے قاتل بھی ہیں، میری بیٹیوں
کو تکلیف دینے والے بھی موجود ہیں، مجھے تکلیف دینے والے بھی موجود ہیں، میرے صحابہ کو قتل کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن آج میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ تھا وہ رویہ جس کی وجہ سے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے۔ اور اسی لیے کسی نے یہ بات کہی ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، مفاسد کا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ تھا اخلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آج وہی امت، ان کی امت کا اخلاق کیا ہے؟ کیا امت ہے آپ کے اخلاق کو اپنانے والی؟ اللہ تعالیٰ ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ ایک بدبو آدمی وہ مسجد میں آتا ہے، مسجد میں بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے۔ کیوں جی؟ مسجد میں جو پیشاب کرے اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ کیوں جی؟ جوتے مار مار کے تو اس کا تو حلیہ بگاڑ دینا چاہیے۔ مسجد میں پیشاب کیا، صحابہ اٹھے اسے پکڑنے کے لیے، آپ نے فرمایا نہیں، اسے پیشاب کر لینے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ ڈول لے کے آؤ پانی کا، اس کے اوپر بہا دو، اور اسے اپنے پاس بلا کے یہ بات کہی کہ اللہ کے بندے، یہ مسجدیں جو ہیں ان چیزوں کے لیے نہیں ہیں، مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ یہ ہے میرے اور آپ کے نبی کا اخلاق۔ کیا آپ کا اخلاق کوئی اپنانا چاہتا ہے؟ یعنی ہمارے ہاں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ جرم کرنے والا اگر کوئی جہالت کی وجہ سے کوئی جرم کر جاتا ہے تو اسے معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔